بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی حضرت عمر فاروق چھٹے سال نبوت میں نور اسلام سے بہرہ ور ہوئے، اور اسی دوران ان کے تمام اہل خانہ بھی اسی دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ بنت عمر الخطاب اس منزل پر پہنچ چکی تھیں جہاں لوگ اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت غنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑھی۔ چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی، وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلی مد بھیڑ میں میدان بدر میں ہوئی، اور اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ 2 ہجری تھی۔ اسی غزوہ میں حضرت حفصہ بنت عمر کے شوہر حضرت غنیس بن حذیفہ بھی شریک تھے۔ بڑی پامردی اور جوان مردی سے دشمنوں کے خلاف لڑے، خوب لڑے، دشمنوں کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے، اتنے زخم کھائے کہ چور چور ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں انہوں نے غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت جام شہادت نوش کیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئی اور بیوگی کی چادر اوڑھی، تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لا محالہ اپنی جوان بیٹی کی عقد کی فکر ان کے والد گرامی حضرت عمر فاروق کو ستانے لگی۔ تمنا تھی کہ جلد از جلد اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے، اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی ان کے لیے مل جائے۔ وہ اسی تذبذب کا شکار تھے کہ ان کا خیال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گیا۔ میرا خیال ہے مجھے عثمان سے بات کرنی چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی، اور وہ پھر حضرت عثمان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھے، بڑے مرتبہ اور محبت سے حضرت عمر فاروق سے ملے۔ اے غرض تمہارے پاس لے آئی ہے۔ حضرت عمر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہو۔ حضرت عثمان نے ہماتن گوش ہو گئے۔ تم جانتے ہو کہ حفصہ بیوہ ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو، مجھے چند دن دو، سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان نے یہ جواب دیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان غنی سے ملے۔ انہیں یقین تھا کہ عثمان مثبت جواب دیں گے۔ کیا سوچا ہے آپ نے حفصہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق نے پوچھا تو حضرت عثمان کہنے لگے، فی الحال میرا نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں بڑے پیارے دوست تھے، اسی لیے محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے سکون حاصل کیا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، عمر کس کام سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری توجہ ان کی جانب مرکوز کر دی۔ آپ تو جانتے ہیں حفصہ بیوہ ہے۔ بالکل جانتا ہوں، تم اس کو اپنے حوالے عقد میں لے لو، حضرت عمر فاروق نے کہا، اور غور سے حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھنے لگے، اور کان ان کی آواز سننے کے لیے منتظر تھے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا، اور اسی طرح خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق اٹھے اور چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی
حضرت ابو بکر کی خاموشی پر سخت تعجب تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا اور نظروں کے سامنے بے شمار چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے اب کون ہے جس سے حفصہ کی بات کروں۔ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانیوں میں اتار رکھا تھا۔ ایک دن وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حفصہ سے شادی کے لیے عثمان سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کیا۔ ابو بکر سے اسی ضمن میں بات کی تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ اپنی مراد پوری نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ظاہر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ کی شادی کی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو ابو بکر اور عثمان سے افضل ہے، اور عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق کو اطمینان ہوا۔ پھر حضور نے اپنے غلام و جانثار حضرت عمر فاروق سے کہا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 400 درہم میں کر دیا اور حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کے اعزاز سے مشرف ہوئی۔ یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب کر دیا۔ ان کا قبیلہ عدی، جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ معاشرت میں منسلک ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئیں تو وہ ازواج مطہرات پہلے سے ہی موجود تھی۔ ایک حضرت سودا بنت زمہ، دوسری حضرت عائشہ صدیقہ۔ مسجد نبوی سے متصل حضرت حارثہ بن نعمان کے مکانات تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاتون کو شرف زوجیہ سے نوازتے تو وہ ایک مکانی خالی کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے یکے بعد دیگرے اپنے تمام مکانات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیے۔ ان میں 4 مکان کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرقی جانب واقع تھا۔ حضرت شیخین کے باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ کے درمیان گہری دوستی تھی اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ کے مزاج میں قدر تیزی تھی، لہذا بعض اوقات گھریلو معمول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت، شفقت اور نرمی کی شیرینی میں بدل جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم عہد جہالت میں عورتوں کی خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبائے رکھتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھی، اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگی۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق میں کسی سے مشورہ کر رہا تھا تو میری بیوی کہنے لگی، ایسا اور ایسا کر لو۔ میں نے کہا، تمہیں اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا،
تعجب ہے کہ آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فوراً بغیر چادر لپیٹے سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا، بیٹی کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی اور جواب دیتی ہو جو انہیں ناگوار گزرتا ہے؟ تو اس نے جواب میں سر ہلا دیا۔ بیٹی نے جواب دیا، میں نے کہا، کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے نہیں ڈرتی ہو جو ایسا کرتی ہو؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کہنا جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے، اور ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی حضرت عائشہ کی برابری کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر نازاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو آپ کو رجوع کرنے کا حکم ہوا، چنانچہ آپ نے رجوع فرمایا۔ کعب بن سید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ کے ماموں ان کے گھر آئے تو وہ بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اکتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے انہیں حضرت مجھے طلاق دی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت پر طلاق دو اور اسے شمار میں رکھو۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پہلی طلاق کا ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان باقی تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شکایت کی بجائے وہ حضور کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھی، جس سے ان کا جذبہ ہدایت ظاہر و نمایاں ہوتا تھا۔ دیر نہ ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ اپنی چادر سنبھالنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حفصہ، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لو، وہ روزے رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہیں، اور یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالی کی طرف سے حضرت حفصہ کے حق میں یہ ایک عظیم و شان گواہی ہے جس سے ان کے روحانی مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اور ایک دوسری روایت میں ذکر ہے کہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طلاق کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو وہ سخت فکر مند ہو گئے اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر پر خاک ڈال کر کہنے لگے، جب میری بیٹی رسول اللہ کے عقد میں نہیں رہی تو اللہ عمر کو برباد کر دے گا۔ حضرت عمر کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ باوجود اپنی جرت اور حوصلہ مندی کے وہ بہت فکر مند ہوئے کہ اگر یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس موقع پر فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حفصہ سے رجوع کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک سبب حضرت عمر پر اللہ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی تھا۔ چنانچہ رسول خدا نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ کتب ستہ اور دیگر کتب طبرانی، مسند احمد وغیرہ میں مذکور ہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ عام حالات میں طلاق کی ناپسندیدگی کے باوجود ضرورت کے وقت ایک جائز اور حلال عمل ہے، اور نہ صرف خلاف تعلیمات قرآن نہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ تقوی کے لحاظ سے ایسی کارروائی پر کوئی اعتراض نہیں۔ عہد عثمانی میں جب اجمیوں کی کثیر تعداد داخل اسلام ہوئی تو قرآن حکیم کی کتابت، املا، تلفظ اور تلاوت میں اختلاف کی صورتیں پیدا ہو گئیں۔ چنانچہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس جو نسخہ قرآن موجود تھا اس کی نقول تیار کروا کے اپنی مہر کے ساتھ مملکت کے مختلف شہروں میں بھجوا دی، تاکہ ہر جگہ ایک ہی طرز کی کتابت رائج ہو اور اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ لہذا قرآن کی ترتیب و تدوین اور حفاظت کا سہرا بھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر ہے۔ سن 41 ہجری میں 49 برس کی عمر میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات میں مزید بلندیاں